السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اشتیاق۔ دوستو، ہم سب مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ یہ کائنات خود سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک کریٹر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ سائنس یہ ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کا دوسرا نام ہے۔ سائنس کی دنیا میں کوئی بھی اپنی تھیوری پیش کر سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی پرووڈ ہو۔ اگر ایک تھیوری زیادہ پریڈکشن کرتی ہے تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، اور ایک ایکسیپٹیبل تھیوری وہ لابی بن جاتی ہے۔ زیادہ تر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ریلیجن اور سائنس، یعنی قرآن سائنس، یہ ایک دوسرے سے الگ ہے، لیکن عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا ماننا تھا کہ ریلیجن اور سائنس یہ الگ نہیں ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق ریلیجن اور سائنس یہ انسیپریبل ہے، کیونکہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ اینڈ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم۔ تو کیا سائنسی حقائق اور تھیوریز کا قرآن میں کوئی ثبوت موجود ہے؟ آئیے اس پر مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔ صدیوں تک انسانوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ ہمارا یہ کائنات، اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ پھر 1931 میں جیورج لیمیٹرے آیا اور اس نے ایک تھیوری پیش کی جسے دی بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اور سائنس کی دنیا میں ہماری کائنات کے آغاز کے بارے میں بگ بینگ تھیوری یہ صحیح طور پر ایکسپلین کرتی ہے کہ کس طرح ہمارے کائنات کا آغاز ہو گیا۔ کیا قرآن میں بگ بینگ تھیوری کا کوئی وضاحت موجود ہے، یا پھر ہم کن فیکون والی بات پہ یقین رکھیں گے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء، یعنی وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو زمین اور آسمان تھی، یہ ایک جوائنٹ اینٹیٹی تھی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، اور پھر ہم نے ہر چیز یہ پانی سے بنا دیا۔ یعنی بگ بینگ تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ اسپیس میٹر کچھ نہ تھا بلکہ ایک پوائنٹ سے اسپیس انفرل ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ زمین اور آسمان یہ ایک جوائنٹ اینٹیٹی تھی، تو ہم نے اسے کھول دیا، اور بگ بینگ میں بھی یہ انفلیشنری پیریڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب قرآن میں ان آسمانوں سے کیا مراد ہے، اس پر ہم بعد میں تذکرہ کریں گے۔ بگ بینگ کے بعد ایک دور گزرا ہے جسے دا انفلیشنری پیریڈ کہتے ہیں۔ اس دور میں ہمارا یونیورس اسپیڈ آف لائٹ سے فاسٹر یہ ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور انفلیشنری دور کے بعد نیوکلیو سینتھسس دور گزرا ہے، جس میں پارٹیکلز، ایٹم یہ بنتے رہے، اور ایٹمز کے بننے کے بعد پھر سٹارز بن گئے، اور فرسٹ جنریشن سٹار کے بننے کے بعد ان میں ہیوی ایلیمنٹس تیار ہوتے گئے، ان فرسٹ جنریشن سٹارز میں ہیوی ایلیمنٹس تیار ہوتے رہے، اور جب ان سٹارز نے اپنی فیول کنزیوم کی تو وہ سپرنووا ایکسپلوژن ان میں ہو گیا، اور ایکسپلوژن ہونے کے بعد جو ایلیمنٹس تیار ہوئے تھے وہ اسپیس میں آ گئے، پھر جنریشن کے سٹارز آ گئے، اور ان کی گریوٹی کی موجودگی میں وہ ڈبلس میٹیریل کمبائن ہوئے اور انہوں نے پلینٹس بنا دیا، یعنی اس طرح سولر سسٹم اور ہمارا یونیورس ڈیولپ ہو گیا۔ لیکن سائنس کے مطابق یہ سارا پروسیس، اس میں بلینز آف ایئر گزر چکے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ربکم اللہ الذی جعل السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ ہم نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ تو اب یہاں ایک مرتبہ پھر سائنس اور ریلیجن میں یہ ایک دوسرے سے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ سائنس کے مطابق یونیورس کا ڈیولپ ہونا، اس میں بلینز آف ایئر گزرے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ تو کیا ہم اب اس 6 دن پہ یقین کریں گے، یا مزید سرچ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدار الف سنہ مما تعدون، یعنی ہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے زمین کی طرف حکم میٹر بھیجتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف ایک دن میں رجوع کرے گا، لیکن وہ ایک دن اللہ کے نسبت یہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہاں سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ٹائم یہ ایبسولوٹ کوانٹٹی نہیں ہے بلکہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، جیسا کہ آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی کہتی ہے، کیونکہ ہماری نسبت تو ایک دن یہ ارتھ کی ایک کمپلیٹ روٹیشن کے برابر ہے، لیکن خدا کے نسبت ٹائم کی ویلیو کچھ اور ہے، کیونکہ یہ تو خدا ہی ہے جو جانتا ہے کہ وعنده علم الساعہ، کیونکہ ٹائم کا علم تو صرف خدا کے پاس ہے۔
آج کے دور میں سائنٹسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کائنات یہ ایک یونیورس نہیں بلکہ ایک ملٹی ورس ہے، اور ملٹی ورس کے لیے بہت سارے تھیوریز پیش ہو چکے ہیں۔ ان تھیوریز میں سب سے جو انٹرسٹنگ تھیوری ہے وہ اسٹرنگ تھیوری ہے۔ قرآن میں بھی اللہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا ہے۔ خلق سبع سماوات طباقا، یعنی we created 7 heavens in a layer۔ اب یہ آسمان جو قرآن کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ سائنس میں آسمان کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ آسمان یہ ہمارے ایٹماسفیئر میں بہت سارے ایٹمز مالیکیول موجود ہے، اور جب سورج کی روشنی ان کے ساتھ سکیٹر ہوتی ہے تو ہمیں یہ اسپیس بلو دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ مون پہ چلے جائے تو وہاں ہر سائڈ پہ آپ کو ڈارکنیس دکھائی دے گا، آپ کو یہ بلو کلر اسکائی کا نہیں دکھائی دے گا۔ تو آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس طرح اگر ہمارا یہ جو سن ہے یہ کلر میں وائٹ ہے لیکن ہمیں ریڈ یلو دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹماسفیئر میں لائٹ کی سکیٹرنگ ہوتی ہے ایٹم مالیکیول کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ ریڈ دکھائی دیتا ہے۔ آسمان سے سائنس میں آسمان کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ سائنس یہ ڈائمنشن پہ بلیو کرتا ہے، اور آسمان سے بھی یہاں مراد ڈائمنشن ہے۔ اب یہ ڈائمنشن کیا چیز ہے؟ ایک پوائنٹ یہ 0 ڈائمنشنل ہوتا ہے، اسی طرح ایک لائن یہ 1 ڈائمنشنل آبجیکٹ ہے، ایک اسکوائر یہ 2 ڈائمنشنل ہوتا ہے، اور ایک کیوب 3 ڈائمنشنل ہے۔ اسی طرح ہمارا اسپیس یہ 3 ڈائمنشنل ہے، ارتھ 3 ڈائمنشنل ہے، ہیومنز یہ 3 ڈائمنشنلز ہے۔ تو ہمارے کائنات میں کل 4 ڈائمنشنز ہے، جس میں 3 اسپیس کے ہے اور ایک ٹائم کا۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ خلق الذی سبع سماوات طباقا، کہ ہم نے زمین کے اوپر 7 اسکائز کو ایک لیئر میں پیدا کیا۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ڈائمنشن کے اوپر 7 ڈائمنشن اور بھی ہے، اور یہی سائنس کی اسٹرنگ تھیوری آتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہمارے کائنات میں کل 4 ڈائمنشن نہیں ہے بلکہ 11 ڈائمنشن ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کے مختلف ٹائپ ہے، جن میں ایک تھیوری ہے جسے دا بوزانک اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں، اور دا بوزانک اسٹرنگ تھیوری کو 26 ڈائمنشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بوزانک اسٹرنگ تھیوری کی پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف بوزان کو ڈیل کرتی ہے، اس میں اسٹینڈرڈ ماڈل کے فرمیان جو پارٹیکلز ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ تو جب پرمیانس کو بوزانک اسٹرنگ تھیوری میں انکلوڈ کیا جاتا ہے تو یہ ڈائمنشن ریڈیوس ہوتا ہے، ڈائمنشن کم ہو جاتے ہیں، اور ایک اسٹیبل تھیوری اسٹرنگ تھیوری یہ 11 ڈائمنشن تک محدود ہو جاتی ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق اسٹینڈرڈ ماڈیکل کے جو پارٹیکلز ہے جس میں کوارکس، الیکٹرانز، بوزانز شامل ہے، یہ حقیقت میں پارٹیکلز نہیں بلکہ اسٹرنگز ہے، وائبریٹنگ اسٹرنگز ہے، اور یہ اسٹرنگز 11 ڈائمنشن میں وائبریٹ کرتے ہیں، جس میں یہ 4 ڈائمنشنل ہمارے لیے ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اور باقی ڈائمنشن یہ کمپیکٹیفائڈ ہو چکے ہیں، بہت اسمال مقدار میں یہ کمپیکٹیفائڈ ہو چکے ہیں، اور ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ اور ان وائبریٹنگ اسٹرنگس کو بلینز آف یونیورس ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس طرح ہمارا یہ یونیورس یہ ایک یونیورس نہیں بلکہ ایک ملٹی ورس ہے۔ ایسا ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔